بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ماقبل سبق کے اندر پڑھا تھا انبیاء کرام کے اوصاف کے بارے میں اور ان کے جنتی ہونے کے بارے میں سنا تھا، اور انبیاء کرام کے نام وغیرہ بھی سنے تھے تفسیر جلالین کی روشنی میں۔ تو آج بھی اس سبق کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی جنات عدن، ان کے لیے باغات ہوں گے، ایسے باغات ہوں گے وعد الرحمن عبادہ، تو جن باغات کا رحمان نے اپنے بندوں سے کیا کیا ہے، وعدہ کیا ہے، بالغیب، غیب کے ساتھ۔ انہ کان وعدہ مفعولا معتیا، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے۔ صحیح ہے، تو ان کے اندر کس کا ذکر تھا؟ جنتوں کا ذکر تھا۔ آگے کہتے ہیں لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہ جو جنتی ہوں گے اس جنت کے لا یسمعون فیہا، وہ لوگ جنت میں لغو کلام نہیں سنیں گے، لغو بات نہیں سنیں گے، لغو یعنی بیکار، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ الا لیکن یسمعون سلاما، لیکن وہ کیا سنیں گے؟ سلام سنیں گے۔ کون سا سلام سنیں گے؟ من الملائکہ، جو ملائکہ جنت میں ہوں گے اور وہ جنتیوں کو کیا کریں گے؟ سلام کریں گے، تو وہ اس سلام کو سنیں گے۔ او من بعدہم علی بعد، یہاں جو جنتی، بعض جنتی دوسرے بعض جنتی بھی کیا کریں گے؟ سلام کریں گے، تو وہ سلام وہ لوگ کیا کریں گے؟ سنیں گے۔ دوسری جو لغو بات ہوگی وہ نہیں سنیں گے جنت کے اندر۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے رزق ہوگا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے رزقہم، ان کا رزق ہوگا، فِيهَا، اس جنت میں، بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ تو یاد رکھیں جنت کے اندر کوئی صبح کوئی شام، دن رات کا کانسیپٹ جنت کے اندر نہیں ہے، اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ لیکن جو دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، کبھی صبح ہوتی ہے، کبھی شام ہوتی ہے، کبھی رات ہوتی ہے، تو اس دنیا کے اعتبار سے وہاں پر کیا ہوگا؟ ان کو کھانا دیا جائے گا، کہ جس طرح وہ دنیا کے اندر کیا کرتے تھے، صبح کے وقت کھانا کھاتے تھے، رات کے وقت کھانا کھاتے تھے، تو جنت کے اندر بھی ان کے ساتھ ایسا کیا جائے گا۔ صحیح ہے، تو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ قدر ہما فی دنیا، کہ اشیاء اور بکرتن، ان کی مقدار کے اعتبار سے جس طرح وہ دنیا کے اندر کھاتے پیتے تھے کہ صبح اتنے بجے ہوتی ہے، شام اتنے بجے ہوتی ہے، اور ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا ہے، تو اتنے فاصلے، اتنی مقدار اور اتنی ٹائم کے بعد ان کو کھانا دیا جائے گا۔ وَلَيْسَ فِي الْجَنَّةِ نَهَارٌ، حالانکہ جنت کے اندر دن نہیں ہے، ولا لیل، اور نہ ہی رات ہے، بل دو و نور ابدا، بلکہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ نور اور روشنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو کا معنی روشنی، دو کا معنی ہے روشنی، نور کا معنی بھی روشنی۔ اس کے اندر تھوڑا سا باریکی فرق ہے، جس کو آپ تفسیر بیضاوی کے اندر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر دونوں کی معنی یہی ہوگی، دو یعنی روشنی اور نور بھی یعنی روشنی۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ جی استاد۔ تلک الجنت التي نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت ہے جس کا ہم وارث بناتے ہیں۔ تلک الجنت، یہ جنت ہے جس کا ہم وارث بناتے ہیں، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، من کان تقیا، جو متقی ہوتا ہے، اپنے بندوں میں سے ہم اس جنت کا وارث بناتے ہیں اس کو جو متقی ہو۔ ٹھیک ہے، تو نورث کے بعد نوتی کو نکال کر بتایا کہ ہم اس کو جنت دیتے ہیں، وہ ننزلو، یا پھر اس کو جنت میں نازل کرتے ہیں، جنت میں اس کو دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، من کان توقیہ کے بعد بطاعتی نکال کر بتایا کہ جو
ہماری اطاعت کرنے والا ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، ہماری اطاعت کرنے کے سبب ہم اس کو جنت دیں گے۔ وَنَزَلَ لَمَّا تَأَخَّرَ، تو یہاں سے یہ جو آیت ہے وَنَزَلَ لَمَّا تَأَخَّرَ بھائی، تو یہ جو آگے والی آیت آ رہی ہے اس کا شان نزول بتا رہے ہیں۔ جو آگے آیت آ رہی ہے اس کا شان نزول بتا رہے ہیں۔ اس آیت کا، اس عبارت کا تلک الجنت التی نورث، یا اس سے جو پہلے آیات گزری ان کے ساتھ تعلق اس کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا تعلق آگے والی آیت کے ساتھ ہے۔ تو کہتے ہیں وَنَزَلَ لَمَّا تَأَخَّرَ الْوَحْيُ، تو آگے والی آیت تب نازل ہوئی جب وحی مؤخر ہو گئی تھی، ایامن کچھ دن۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو کیا کہا، فرمایا ما یمنعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو کہا، فرمایا کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تم ملاقات کرو ہم سے، تزورنا زیارت کرو، ملاقات کرو، کہ تم کس چیز نے تم کو منع کیا کہ تم ہماری زیارت کرو، ہم سے ملاقات کرو، اکثر مما تزورنا، اس سے اکثر کے جس سے تم زیارت کرتے تھے۔ یعنی وہی کیا ہو گئی تھی، کچھ دن کے لیے رک گئی تھی حکم الہی کے ساتھ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اتنا زیادہ عرصہ کیوں کرتے ہو وہی لانے کے اندر، صحیح ہے؟ تو اس کے بعد یہ آگے والی آیت نازل ہوئی۔ وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت یہ ہے کہ وما نتنزل الا بامر ربک لہو الا بامر ربک، تو ان فرشتوں نے کیا کیا کہا، ہم نازل نہیں ہوتے لیکن اپنے تمہارے رب کے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جب حکم ہوتا ہے تو ہم وہی لے کر، پیغام لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہم نازل نہیں ہوتے لیکن تمہارے رب کے حکم سے۔ لہو ما بین ایدینا، جو ہمارے آگے ہیں وہ اس کی ملکیت ہے۔ کس کی ملکیت ہے؟ اس رب کی ملکیت ہے۔ لہو ما بین ایدینا، وہ اسی کا مالک ہے جو ہمارے آگے ہے، یعنی وما خلفنا، اور اس کا بھی مالک ہے جو ہمارے پیچھے ہیں، وما بین ذالک، اور جو ہمارے آگے اور پیچھے ان دونوں کے درمیان ہے وہ اس کا بھی مالک ہے، اللہ تعالیٰ۔ وما کان ربک نسیا، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اے دینا کے بعد امامنا من الامور الاخرت نکال کر بتایا کہ اے دینا سے مراد کیا ہے، آخرت کے امور۔ کہ بندہ دنیا میں آیا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد اس کے آگے کون سے معاملات ہیں؟ اس کے آگے معاملات ہیں آخرت کے معاملات۔ وما خلفنا، اور جو ہمارے پیچھے والے معاملات ہیں ان کا مالک بھی ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے؟ اور پیچھے والے معاملات کون سے؟ امور الدنیا، دنیا والے معاملات۔ وما بین ذالک، اور جو ما یکون فی حاضر وقت الی قیام الساعت، اور دنیا کے معاملوں میں سے، دنیا کے معاملوں سے لے کر قیامت تک جو وقت ہے اس کا مالک بھی وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ما یکون فی حاضر وقت الی قیام الساعت، تو اس وقت میں قیامت کے قائم ہونے تک جو کچھ بھی ہوگا اس کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اے لہو علم ذالک جمیعہ، یعنی اس کے پاس ان تمام کا علم ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے، بمعنی ناسین۔ یہ نسین کیا ہے؟ مصدر ہے، اور مصدر کبھی اس میں فاعل کی معنی میں آتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کی معنی میں آتا ہے۔ تو یہاں پر اس میں فاعل کی معنی ہے، نسین بمعنی ناسے، یعنی بھولنے والا نہیں ہے، یعنی
بھولنے والے کی کیا مطلب ہے؟ تارکن لک، یعنی آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ کیسے چھوڑنے والا نہیں ہے؟ بتاخیر الوحی عنک، آپ سے وحی کو مؤخر کرنے کے ساتھ آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ یعنی جب کوئی بندہ کسی سے کلام نہیں کرتا تو اس کیا کرتا ہے؟ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہاں پر یہ بتایا کہ اے محبوب، آپ کو آپ کا رب چھوڑنے والا نہیں ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وہی مؤخر کی ہے، لیکن وہی کے مؤخر کرنے کے سبب آپ کو وہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بلانے والا، بھولنے والا نہیں ہے۔ صحیح ہے، تو اس کا شان نزول اور یہ عبارت سمجھ آ گئی؟ جی استاد صاحب۔ تو آگے چلتے ہیں۔ ہوا رب السماوات والارض، وہ رب ہے تمام آسمانوں کا اور تمام زمینوں کا۔ رب کے بعد مالک نکال کر بتایا کہ رب کا مالک مانا مالک ہے، کہ وہ تمام آسمانوں کا اور تمام زمینوں کا مالک ہے۔ وما بینہما، اور جو کچھ ان آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے ان کا بھی وہ مالک ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، تو تم اس کی عبادت کر۔ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور تم اپنی عبادت پر ڈٹا رہ۔ وَاسْتَبِرْ یعنی ڈٹا رہ، پختگی کے ساتھ تم اس کی عبادت کرو۔ اے اصبر علیہا، یعنی اس پر صبر کرو۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ تم ڈٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ حل تعلم لہو سمیہ، کیا تم اس کے نام والا کوئی جانتے ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہی نام کسی شخص کا ہو، کسی ذات کا ہو، کیا تم اس ذات کو جانتے ہو؟ مسمن بذالک، کہ وہ اس کے ساتھ مسمہ ہو، اس کا وہ نام ہو، تم جانتے ہو؟ لا، تم نہیں جانتے۔ صحیح ہے۔ آگے چلیں۔ استاد صاحب۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان کہے گا اَإِذَا، کیا جب مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں زندہ اٹھایا جاؤں گا؟ تو یہ ایک بڑا منافق تھا صحابہ کے دور کے اندر، منافقوں کے سردار تھے۔ ایک تو چھوٹے چھوٹے منافق ہوا کرتے تھے اور دوسرے منافقوں کے سردار ہوا کرتے تھے، جو ان کو تمام چھوٹے منافقوں کو کیا کرتے تھے؟ گائیڈ کرتے تھے۔ یقول الانسان کے بعد المنکر للباس نکال کر بتایا کہ جو باس کا منکر ہو۔ باس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مرنے کے بعد جب بندہ قبر میں جائے گا تو قبر سے جب اٹھایا جائے گا حساب کتاب کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں باس بعد الموت، یعنی موت کے بعد جو دوسری زندگی ہے حساب کتاب کی، اس کو کہتے ہیں باس۔ تو یہ لوگ کیا تھے؟ اس باس کے منکر تھے، کہ وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، بندہ مر گیا تو مر گیا بس، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو یہ کون ہے؟ ابی بن خلف، ریس المنافقین کا۔ صحیح ہے، یا یہ ہے یا پھر ولید بن مغیرہ، یہ بھی منافقوں کا سردار تھا۔ تو الانسان سے مراد کون ہے؟ یا ابیہ بن خلف ہے یا پھر ولید بن مغیرہ ہے۔ النازل فی الآیہ، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تیس سے مراد کیا ہے؟ وہ منافق۔ اذا، بتحقیق الحمزۃ الثانیۃ وتسہیلھا وادخال الف بینھا بوجہھا وبین الاخری۔ تو یہاں پر دو حمزہ ہیں، دو حمزہ کے قاعدے کا بھی تسہیل بھی ہوتی ہے اور اس کی تحقیق بھی ہوتی ہے۔ تو علم تجوید کے اندر یہ دونوں اصطلاحیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تحقیق کا مطلب ہے کہ جو دو حمزہ جب جمع ہو جائیں تو ان کو
اپنے اصلی مخرج کے ساتھ پڑھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تحقیق کہتے ہیں، اور تسہیل کہتے ہیں کہ اس ابدال اور تحقیق کے درمیان، ابدال اور تحقیق کے درمیان رکھ کر پڑھنا، اس کو کہتے ہیں تسہیل۔ صحیح، اس کا صحیح اچار قاری بڑے بڑے وہی نکال سکتے ہیں۔ تو بے تحقیق الحمزۃ الثانیہ دوسرے حمزہ کی تحقیق کے ساتھ پڑھیں گے اذا، تو اس کے اندر ہم فرق نہیں کر سکتے۔ تو جو سینئر قاری صاحب ہوتے ہیں، قاری حضرات ہوتے ہیں جو بار بار پڑھاتے ہیں، ان کو اس کا علم ہوتا ہے۔ آپ اس کا ترجمہ ہی کریں، بے تحقیق الحمزۃ الثانیہ دوسرے حمزے کی تحقیق کے ساتھ بھی اس کو پڑھیں گے لہا، اور دوسرے کو تسہیل کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ وہ ادخال الف بینہما، اور ان دونوں کے درمیان الف کو بھی داخل کر کے پڑھ سکتے ہیں، بے وجہ ہے ہاں، جب حمزہ داخل کریں گے تو ہم الف داخل کریں گے درمیان کے اندر، تو بنے گا آئزا۔ صحیح ہے، آئزا۔ تو جو دوسرا حمزہ ہوگا، جب الف داخل کریں گے تو دوسرا حمزہ، دوسرے حمزے کو دو طرح سے، اسی دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، تحقیق کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسہیل کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ بین الاخرى، اور دوسرے کے درمیان بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماں مت لسوف اخرج، کیا جب میں مر جاؤں گا تو میں زندہ اٹھایا جاؤں گا، من القبر، قبر سے زندہ اٹھایا جاؤں گا، کما یقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اس منافق نے کہا، تو فل استحام بیمان نفی، تو یہاں پر استفہام انکاری ہے۔ صحیح ہے، بسا اوقات کیا ہوتا ہے، استفہام ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے، انکار ہوتا ہے کہ کیا زید نہیں آیا، تو اس کے اندر استفہام بھی ہے اور انکار بھی ہے، نفی بھی ہے، تو استفہام انکاری اس کو کہتے ہیں۔ فل استفہام بمعنی نفی، تو یہاں پر استفہام نفی کی معنی میں ہوگا، اے لا احیا، یعنی میں زندہ نہیں ہوں گا موت کے بعد، وما زائدتن، اور یہاں پر جو ما یہ زائدہ ہے، کہاں پر یہ ما ہے نا، یہ ما کیا ہے، زائدہ ہے، وما زائدتن للتاکید، اور ما زائدہ ہے تاکید کے لیے، وقزل لام، اسی طرح لام بھی کیا ہے، زائدہ ہے۔ کون سا لام؟ صوفہ کے اندر، صحیح ہے، لصوفہ والا اور یہ ماں، یہ دونوں کیا ہے، ایک ساتھ زائدہ ہیں۔ قاعدہ ہے۔ ورد علیہ بقولی تعالیٰ، اس پر اللہ تعالیٰ کا قول وارد ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سبق ہے، اس کے اندر اگر کوئی چیز رہ گئی سمجھ نہیں آئی